بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے قابل احترام دوستو، مجھے اور آپ کو اللہ نے اس دنیا میں بھیجا ہے، تھوڑے وقت کے لیے بھیجا ہے۔ ہم نے اس دنیا میں تھوڑا ٹائم رہنا ہے، اس لیے تھوڑا کھانا پینا رہنا ہماری سے ضرورت ہے، تھوڑا رکھو۔ یہ بھی کیا رقبے لے کے رکھے جا رہے ہیں، پلازے بنا کے رکھے جا رہے ہیں۔ میرے عزیزو جتنا رہنا ہے اتنا اکٹھا کرو میرے عزیزو، اور قناعت اختیار کرو، ریس میں نہ کماؤ۔ اللہ کمانے سے نہیں منع کر، اللہ کماؤ جتنا رہنا ہے میرے عزیزو، کہ تنگی نہ آئے۔ اللہ سے دعا کہ اللہ اتنا دے، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانے پڑے۔ اللہ اپنے در کا غلام رکھنا، محتاج کی رکھنا اللہ۔ تو میرے عزیزو قناعت اختیار کریں۔ اللہ الصمد کبیرہ۔ ایک واقعہ بڑا زبردست لکھا ہوا ہے میرے عزیزو۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ سخت گرمیوں کے موسم میں سڑک پہ جا رہے ہیں، ان کے پاؤں پہ جوتے نہیں تھے، تو وہ آگے گئے تو پاؤں جلنے لگے، تو اللہ سے گلا کر بیٹھے، یا باری تعالیٰ تو نے مجھے جوتے ہی نہیں دیے، تو نے مجھے جوتے ہی نہیں دیے۔ اگلے چوک پہ گئے تو انہوں نے دیکھا ایک شخص دیکھا جس کی دونوں پاؤں ہی کٹے ہوئے تھے، اسی انداز میں گرم دھوپ میں وہ سڑک پہ چل رہا تھا، گھسیٹ کے چل رہا تھا۔ فوراً سجدے میں پڑ گیا، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے پاؤں تو دیے، تو مجھے پاؤں تو دیے۔ میرے عزیزو قناعت اختیار کریں۔ ایک اور واقعہ لکھا ہوا ہے، ایک شخص دریا کے کنارے مچھلیاں روز پکڑتا ہے، 3-4 پکڑتا ہے پھر سو جاتا ہے۔ ایک آدمی روز دیکھتا ہے، اس کو غصہ چڑھتا ہے، یہ عجیب آدمی ہے، گھنٹے 2 منٹ 2-3 مچھلیاں پکڑتا ہے پھر سو جاتا ہے، گھر چلے جاتا ہے، یہ زیادہ کیوں نہیں پکڑتا؟ ایک دن یہ سویا ہوا تھا مچھلیاں پکڑنے والا، تو وہ شخص جو روزانہ اس کو دیکھتا ہے آیا، آ کے کہنے لگا، اٹھایا اس کو، ہڑبڑا کے، جی بھائی جان، جی بھائی جان، او بھائی میں روز دیکھتا ہوں تو 2-3 مچھلیاں پکڑتا ہے پھر سو جاتا ہے، تو زیادہ کیوں نہیں پکڑتا؟ اس اللہ والے نے کہا، بھائی میری ضرورت ہی 2-3 مچھلیاں ہیں، میاں بیوی ہم کھاتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، دوسرے دن پھر آ جاتا ہوں، اللہ پھر 2-3 دے دیتا ہے، میں آرام کرتا ہوں، شام کو گھر جلتا ہوں، پھر شکر ادا کرتے ہیں، میری ضرورت ہی 2-3 مچھلیاں۔ اس نے کہا نہیں تم زیادہ 8-9 گھنٹے مچھلیاں پکڑو۔ انہوں نے کہا میں کیا کروں گا؟ زیادہ پکڑو گے تو آپ کے پاس زیادہ مچھلیاں ہوں گی، پھر ان کو جا کے بازار میں بیچنا ہے۔ وہ کہنے لگا میری ضرورت ہی 2-3 مچھلیاں ہیں، میں نے زیادہ کیا کرنا ہے؟ نہیں پھر تو اپنے نوکر رکھ لینا، پھر تو بڑی کشتی لینا، دریا کے اندر تک جا کے مچھلیاں پکڑنا۔ انہوں نے کہا بھائی میری کتنی زیادہ مچھلیاں میں نے کر کے کیا لینا ہے، میری ضرورت ہی 2-3 مچھلیاں ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں جب تو اندر جا کے مچھلیاں پڑے گا پھر تو ایک اپنا فارم ہاؤس بنانا، وسیع کاروبار کرنا، پھر ایک زبردست گھر بنانا، اس میں ایک عالی شان کمرہ بنانا۔ وہ آدمی اللہ والا سب سن رہا ہے۔ پھر اس کمرے میں کہنے لگا اس میں ایک ٹھنڈی مشین لگانا، اے سی لگانا، ہیٹر لگانا۔ انہوں نے کہا بھائی میری ضرورت 1-2 مچھلیاں ہیں، میں یہ ٹھنڈی مشین کیا کروں گا، گھر بنا کے کیا کروں گا؟ انہوں نے کہا ٹھنڈی گرم مشین اس لیے کمرے میں لگانا، پھر اس کمرے میں تجھے چین سکون کی نیند آئے گی۔ اس اللہ والے نے اس پوچھنے والے کے زور سے ہاتھ دیا، کہا میرے بھائی ابھی میں چین کی نیند سکون کی سو ہی رہا تھا جو تو نے مجھے آ کے جگایا۔ تو میرے عزیزو یہ نسخہ بتایا جا رہا ہے، جتنے نوٹ ہوں گے چین کی نیند آئے گی۔ میں نے حلفاً کہہ رہا ہوں، میں نے جتنی عمرہ دیکھے، میں نے ان کو جتنے نوٹ آ رہے ہیں ان کی نیند اڑی ہے، واپس نہیں آئی۔ تو میرے عزیزو اگر چین ان پیسوں میں ہوتا تو کوئی امیر آدمی نیند کی گولیاں نہ کھاتا، آج سارے کھا رہے ہیں۔ تو اس لیے میرے عزیزو قناعت اختیار کریں۔ موسیٰ علیہ السلام سفر پہ جا رہے تھے، ان کے 3 ساتھی مل گئے کہ ہمیں بھی اللہ کے نبی ہمارے ساتھ ہمیں شامل کر لیں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن ایک وعدہ کرو، میرے ساتھ کہیں راستے میں لالچ کا مظاہرہ نہیں کرنا تم نے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب اللہ کے نبی کے ساتھ سفر چلتے سامنے انہوں نے جنگل میں دیکھی ان تینوں شخصوں نے کہ 2 سونے کی اینٹیں پڑی ہوئی ہیں۔ اب تینوں کے دل میں لالچ آئی، اللہ کے نبی سے کہا آپ جائیں، ہمیں کام ہے۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام آگے چلے گئے۔ اب تینوں نے وہاں اینٹیں 2 پڑی ہوئی تھی، بیٹھ گئے، خوش ہوئے، مفت میں دیکھو مل گئی۔ اب یہ 3 ہیں، اینٹیں 2 ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی کھانا تو کوئی لے آیا تینوں میں سے ایک، تو دونوں نے ایک تیسرے کو بھیجا جو بھی کھانا لے کر آؤ۔ پیچھے انہوں نے پلان کیا، دیکھو بھی اینٹیں 2 ہیں، ہم ہیں 3، کیوں نہ جو کھانا لینے گیا ہے اس کو ہم قتل کر دیں، 1 اینٹ تیری 1 اینٹ میری۔ اللہ الصمد کبیرہ۔ تو دونوں نے پلان فائنل کیا، جو ہی کھانا لینے والا لے کر آیا، لیکن جو کھانا لے کر گیا تھا اس کے دل میں بھی آ گئی ہوس، لالچ آ گئی کہ سب سے پہلی نظر میری اینٹوں پہ پڑی تھی، میرا اینٹوں پہ حق بنتا ہے، کیوں نہ میں کھانے میں زہر ملا دوں۔ تو زہر ملا کے وہ لے آئے۔
اب دونوں نے بہانے سے وہ تیسرا جو کھانا لے کر آیا اس کو قتل کر دیا، آرام سے ایک ایک اینٹ اپنے پاس سامنے رکھی اور کھانا کھانے لگ گئے۔ اب کھانا زہر سے لدہ تھا، دونوں کھا کے وہ بھی مر گئے۔ اتنے میں اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو انہوں نے دیکھا سونے کی اینٹیں وہیں پڑی ہوئی ہیں اور تینوں مرے پڑے ہیں۔ کہنے لگے دنیا کی چیز ادھر کی ادھر ہی ہے، بس صرف انسان ہی یہاں سے اٹھ کے چلا جاتا ہے۔ تو میرے عزیزوں جتنے مرضی پلازے اکٹھے کر لو، جتنی مرضی مربع رقبے اکٹھے کر لو، اللہ کی قسم ادھر ہی چھوڑ کے جانا ہے، ادھر ہی چھوڑ کے جانا ہے۔ حشر کے دن اللہ رب العزت جبرائیل سے پوچھیں گے، جبرائیل ہم نے دنیا بناتے وقت اس دنیا میں کتنے ہیرے جوہرات سونا چاندی رکھا تھا، اب کتنا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے یا باری تعالیٰ اتنا ہی ہے جتنا ہم نے پہلے دن رکھا تھا۔ اب دیکھو میرے عزیزوں، میں کہتا ہوں یہ میری، یہ تیری، یہ میری تیری، اتنا ہی ہے، کوئی بھی نہیں اٹھا کے لے جا سکتا، نہ کوئی لے کر گیا ہے نہ لے جائے گا۔ تو اس لیے میری حقیقت کو سمجھو، حقیقت کو سمجھو، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، اور زینت نرالی، یہ فیشن نرالا، کیا کرتا ہے؟ کیا یوں ہی مرنے والا جو میں اور آپ کر رہے ہیں؟ میرے عزیزوں چھوڑو، دوڑ لگاؤ اللہ کے اعمال کی طرف، اللہ کے ماننے کی طرف، اس کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ دنیا میں آنے کا مقصد سمجھو۔ ہم نے خود بھی اللہ کے حکموں پہ آنا ہے اور دوسروں کو بھی تلقین کرنی ہے۔ اللہ ساری باتوں پہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔